ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا وإمامنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم فقد قال تعالى في شان حبيبه أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمین. محترم بزرگوں، 5 ذی قعدہ 1444 ہجری جمعۃ المبارک کا مبارک موقع ہے. دعا کریں کہ خالق کائنات میری اور آپ کی آج کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. اس حاضری کے بابرکت وسیلے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے بچنے والا بنا دے، اور جو ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی معافی عطا فرما دے. محترم بزرگوں، اس جمعۃ المبارک کے مبارک موقع پہ حالات کے مطابق کہ دنیا اس وقت دنیا کی طرف رواں دواں ہے. دنیا کو اس وقت میں دنیا کی طلب ہے، اس لیے کہ اس کا ظاہری مزہ ہے، اس کا ظاہری ذائقہ ہے، اس کی ظاہری لذت ہے، اور قیامت اس کے بدلے میں چونکہ وہ آنی ہے ابھی تک کسی نے دیکھی نہیں،
اور سزا اور جزا کے بعد ایک جنت ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، وہ کسی نے ابھی تک دیکھی نہیں۔ اور ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، اور ہم کمزور ہونے کی وجہ سے ابھی والے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے ہمیں ابھی بتایا گیا ہے، ہم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ فائدہ مند نہیں۔ یہ دنیا کی ظاہری لذت، یہ دنیا کا حسن و جمال، یہ دنیا کی رونقیں، یہ ایسی بارونق ہو چکی ہیں جو ان میں رہی سہی کسر تھی وہ عالم کفر نے ڈالی، اور اس وقت میں اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہم مسلمان اس کو پروان چڑھانے میں بہت آگے۔ کیا مطلب؟ کہ عالم کفر جو کرتا تھا ہم مسلمان وہ نہیں کرتے، اور آج وہ کام کر کے انہوں نے چھوڑ دیے اور ہم ان کو آگے پروان چڑھا رہے ہیں۔ رحمت والے نبی، آمنہ کے لال، ساقی کوثر، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستی تشریف لائے۔ فرمایا ایمان والو، اگر جنت کی طلب ہے، اگر جنت چاہتے ہو، جنت کی طرف جانا چاہتے ہو، فرمایا کہ پھر اللہ کی کتاب کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھو۔ ایک ہے قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کی آواز کو تلذذ حاصل کرنا، قرآن مجید سے اپنے آپ کو مسرور کرنا، قرآن مجید کے ساتھ اپنی وابستگی ہمیشہ کے لیے متعین کرنا، ایک یہ ہے، اور اس کا ایک مد مقابل ہے کہ ڈھول بجاؤ، ڈرم بجاؤ، اور بہت بڑے کہتے ہیں جی ہم نیک لوگ بن گئے۔ ڈھول بج رہا ہے، ڈھول کے پیچھے ہم چلے گئے، اس لیے کہ اس کی آواز کے اندر شیطانیت کا اثر ہے اور شیطان دل پر اثر کرتا ہے۔ شیطان نے کہا تھا رب کریم مجھے جنت سے نکال رہا ہے، لیکن مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ پورا نظام دنیا کا موجود ہو، تاکہ میں بھی اپنی ایک جماعت بنا لوں۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے، جو تیرا ہوگا وہ میرا نہیں بنتا، جو میرا ہے وہ تیرا نہیں بنتا۔ اور آج ہم ابلیس کو راضی کرنے کے لیے، ابلیس کو خوش کرنے کے لیے اس ڈرم کے اوپر ناچ رہے ہیں، مرد بھی ناچ رہے ہیں، عورتیں بھی ناچ رہی ہیں، بوڑھے بھی ناچ رہے ہیں، جوان بھی اسی پر ناچ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا ظاہری تلذذ ہے۔ ایک امام گزرے ہیں، قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے، جب دن کے وقت قرآن مجید پڑھاتے پڑھاتے رات کو طلباء سو جاتے تو وہ ایک طرف بیٹھ جایا کرتے تھے، اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ امام صاحب ادھر کیوں بیٹھتے ہو؟ فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھتا ہوں جب قرآن مجید یہاں پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے،
اور وہ انوارات ہوتے ہیں دن کے وقت میں صحیح نظر نہیں آتے، رات کو بڑے اچھے انداز میں نظر آتے ہیں، میں وہی دیکھا کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے انوارات کو دیکھنے کے لیے میں بیٹھتا ہوں، اور جنہوں نے قرآن مجید کے انوارات دیکھے، حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلی شریف پڑھنے کے لیے گئے نا، تو جب دلی میں گئے پھر اس کے بعد فاضل بریلی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں گئے۔ اس وقت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا کو الوداع فرما گئے تھے۔ اور وہاں پر انوارات دیکھے قرآن مجید کے، تو یہاں سے خطوط جاتے تھے، اس زمانے میں خط کا زمانہ ہوتا تھا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنا سامان ایک مٹکے میں رکھتے تھے، ایک مٹکا تھا چھوٹا سا، لے لیا، اس کے اندر رکھ دیا اور اس کا منہ بند کر دیا، مٹکے میں کوئی چیز جا نہیں سکتی، اس کے اندر اپنا سامان رکھا تھا، خطوط آتے تھے سارے اسی میں، اور پڑھتے رہے، پیچھے دیکھا نہیں، خطوط کا جواب نہیں دیا۔ جب وہاں سے فراغت ہوئی، اجازت ملی، تو فرمایا جی چاہا کہ خطوط تو دیکھوں کیا آیا۔ کسی خط میں لکھا ہوتا تھا کہ فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، فرماتے ایک ہی وقت میں بیٹھ کر رو لیتا، آنسو بہا لیتا کہ فلانا رشتہ دار چلا گیا، پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیتا، ختم شریف پڑھ دیتا، پھر دوسرا خط پڑھتا، اس میں لکھا ہوتا کہ فلاں کے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا، یا فلاں کی شادی ہو گئی، پھر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی ذات کا شکر ادا کر لیتے، خوشی حاصل کر لیتے۔ ایک ہی وقت میں کئی سالوں کا مجموعہ اکٹھا کر کے سارا ایک ہی وقت میں پڑھا ہے۔ آج ان کے نام زندہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ڈھول بجانے پہ نہیں صرف کیا، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے قرآن مجید کو پڑھنے پر، پڑھانے پر، سمجھنے پر، سمجھانے پر گزارا ہے۔ اور آج قرآن مجید سے دوری ہے۔ میں بارہا کیا کرتا ہوں، اور یہ میری بارہا گزارش ہوتی ہے، قرآن مجید سے وابستگی کر لو، بچ جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ یہاں کوئی دنیا میں نہیں رہا، یہ رونقیں یہاں کی چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ بڑے بڑے لوگ چلے گئے، لیکن نام ان کا زندہ رہا جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے، جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھایا، جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھا، قرآن مجید کو سمجھایا، انہی کے نام زندہ رہے۔ قرآن مجید کے ساتھ وابستگی اختیار کرو، قرآن والوں کے ساتھ تعلق قائم کرو، قرآن مجید کو اپنے لیے زیور بنا لو، دنیا کو زیور نہ بناؤ، قرآن مجید کو زیور بناؤ۔ اللہ والوں کو دیکھا گیا ہے، اپنا کاروبار بھی کیا کرتے تھے۔ خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے، حافظ قرآن بھی نہیں ہے، قد کتنا ہے؟ چھوٹا سا، 4 سے 4.5 فٹ کے درمیان میں قد ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہل چلا رہے ہیں، اور گلے میں قرآن مجید یوں رکھا ہوا ہے، چلا ہل رہے ہیں بیلوں سے، اور آگے گلے میں قرآن مجید کو یوں لٹکا کے رکھا ہوا ہے، رحل کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، اور قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، اور قرآن مجید کو ایسا پڑھا کہ جب ہل چلایا کرتے تھے، جو ہل سے روڑے نکلتے وہ بھی اللہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور فرماتے کہ جب حضرت ہل چلاتے تھے تو ہل کے چلانے کی وجہ سے، اور حضرت پھر قرآن مجید پڑھتے، قرآن مجید کی وجہ سے ایسا تلذذ حاصل ہوتا
کہ وہ جانور بھی تیزی میں ہو جاتے تھے۔ حضرت نے ان کو کبھی کچھ نہیں کہا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے بیل رکتے نہیں ہیں؟ فرمایا کہ یہ اتنے مست ہو جاتے ہیں قرآن مجید کی آواز میں، اتنی مست ہو جاتے ہیں ان کو کسی چیز کا خیال نہیں رہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں ان کو چھوڑ دوں، ان کی دل کی تمنا ہوتی ہے ابھی نہ چھوڑ قریشی، ابھی قرآن مجید اور سنا۔ یہ تو جانور تھے، ان کا یہ عالم تھا، اور یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، زمین کی مٹی۔ حضرت ہل چلاتے تو نکلنے والے روڑے بھی اللہ اللہ کرتے تھے۔ ایک زمانے میں اس وقت میں گورنمنٹ نے آرڈر دیا کہ جو جتنی زمین آباد کر لے گا گورنمنٹ کی، وہ اس کی ہو جائے گی۔ انگریز آیا تھا اس دور میں نیا نیا، تو اس نے کہا جو جتنی زمین آباد کرے گا، تو حضرت نے سوچا میرے پاس تعلق والے لوگ آتے ہیں، میں اتنی زمین آباد کر لوں۔ ایک رات میں 12.5 ایکڑ زمین انہوں نے ٹھیک کر دی، ایک رات میں۔ اب کوئی انسان کر کے دکھائے، ایک رات کے اندر پوری زمین کو 12.5 ایکڑ کو صاف ستھرا کر کے چھوڑ دیا۔ صبح دیکھا تو 12.5 ایکڑ زمین بنی ہوئی تھی۔ اب کوئی گاڑی والا، میرے خیال میں ٹریکٹر والے بھی اتنا نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا؟ تو فرمانے لگے یہ قریشی کا کمال نہیں، یہ اللہ کی کتاب کلام مقدس کا کمال ہے۔ میں قرآن مجید پڑھتا تھا، بیل چلتے رہے، قریشی ان کو چلاتا رہا، اللہ کا قرآن پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام سیدھا کر دیا۔ یہ قرآن مجید پڑھنے والوں کو اللہ نے یہ شان دی۔ اس وقت میں لکھا ہے کہ دلی میں ایک عالم تھے، قرآن مجید پڑھاتے تھے، تو انگریز نے کہا کہ یہ مولانا صاحب جو مدرسے کے اندر قرآن مجید پڑھاتے ہیں، ان کے تمام طالب علموں کو ذبح کر دو تاکہ آئندہ کے لیے مسلمانوں کا نام لینے والا کوئی نہ رہے، اور مولانا صاحب کو بھی قتل کر دو۔ مولانا صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے فوج کے دستے آئے، وہ آ کر کھڑے ہوئے، حضرت نے اپنے طالب علموں کو بلایا۔ اس زمانے میں پانی کنویں سے نکالا جاتا تھا، فرمانے لگے کنویں کو الٹا پھیرنا شروع کر دو۔ کیا فرمایا؟ کنویں کو الٹا پھیرنا شروع کر دو، سیدھا نہیں پھیرنا، الٹا پھیرنا شروع کر دو۔ طالب علموں سے فرمایا الٹا بھی پھیرتے جاؤ، اس کو قرآن مجید بھی پڑھتے جاؤ۔ طالب علموں نے قرآن مجید شروع کر دیا۔ جب الٹا پھیرا تو ایک ایک لوٹے کے ساتھ ایک ایک فوجی باہر آ رہا تھا، بماس لے کے، اور اتنی بڑی فوج کھڑی ہوگی فوج کے مقابلے میں۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، اپنی فوج واپس کرو، ہم آئندہ کے لیے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر انہوں نے یہ کام کیا کہ رات کے وقت میں پھر چھاپا لگایا، تو اس وقت میں حضرت کے مدرسے میں جتنے قرآن مجید تھے سارے کے سارے سمندر میں ڈال دیے۔ حضرت صبح کھڑے ہوئے، ایک معصوم بچے کو سامنے لائے جس کی عمر 6-7 سال تھی، اس کو کھڑا کر دیا، اس نے سورۃ فاتحہ سے سورۃ الناس تک قرآن مجید سنا دیا۔ فرمانے لگے تم قرآن مجید جو نسخوں میں ہے وہ تو کر سکتے ہو سمندر برد، یہ بندے کیسے سمندر برد کرو گے؟ پھر فرمایا ان حافظوں کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے، تم ان کو ڈالو سمندر میں، اللہ اتنی طاقت دی ہے یہ سمندر کو بھی پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ قرآن مجید کے کتنے کمالات؟ قرآن مجید کے ساتھ وابستگی نہیں ہے۔ پہلے لوگ جاتے تھے، کہتے میرا قرآن مجید کمزور ہے، مولوی صاحب سے قرآن مجید سیکھنا۔ لوگ پوچھتے
بھائی بوڑھا بندہ قرآن مجید کو لگا ہوا ہے، کہتے میں گیا تھا اپنے پیر صاحب کو ملنے کے لیے، میرا پیر صاحب ناراض تھا، میرا پیر صاحب ناراض تھا، انہوں نے کہا تو قرآن مجید نہیں پڑھتا، آئندہ کے لیے میرے پاس نہ آیا کر۔ اب پیر صاحب ناراض ہوتا ہے جب اس کو پیسے دے کر نہ ہو، اب پیر صاحب ناراض ہوتا ہے جب اس کو پیسے دے کر نہ ہو۔ خواجہ غلام حسن سیواگ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، ایک رات میں رات گزاری اور گاؤں والوں سے کہا مجھے وہ عورت کھانا کھلائے جس کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اگر قضا ہو گئی ہو تو اس نے دوبارہ ادا کی ہو، بے نماز مرد یا بے نماز عورت کے گھر سے مجھے کھانا نہ کھلایا جائے۔ گاؤں والوں نے روٹی دینے سے حضرت سے معذرت کر لی، حضرت نے معذرت قبول کر لی، بڑا گاؤں تھا، معذرت قبول کر لی، فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تمہارے پاس ایسا نہیں ہے تو غلام حسن کو بھی ایسے کھانے کی اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسا کوئی گھر نہیں ہے۔ دوسرے گاؤں میں گئے تو ایک بوڑھیا عورت بیٹھی تھی اور بوڑھا آدمی تھا، جس آدمی کی 100 سال سے اوپر عمر تھی۔ اس نے کہا میں وہ انسان ہوں، جب سے میں نے ہوش پکڑا ہے تب سے میں نے نماز قضا نہیں کی۔ اور بوڑھی ماں نے کہا میرا بھی یہی عالم ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ سب کچھ نظر آ جایا کرتا ہے، آپ جب کھانا لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دے گا۔ جب حضرت نے کھانا مسجد کے اندر بیٹھ گئے تو مسجد میں حضرت کے لیے کھانا لایا گیا، تو جب کھانا دیکھا تو فرمانے لگے واہ سبحان اللہ، غلام حسن تو سمجھتا ہے میں بڑا پرہیزگار ہوں، تجھ سے بھی بڑے بڑے لوگ آگے ہیں، تو سمجھتا ہے کہ تو بڑا پرہیزگار ہے، تجھ سے بھی آگے بڑی دنیا پڑی ہے۔ یہ دیکھ، یہ مائی جس نے روٹی پکا کر دی ہے اس نے قرآن مجید پڑھتے ہوئے شروع کیا ہے اور قرآن مجید کی انتہا ہوئی ہے تو اس نے میرے لیے کھانا تیار کر دیا ہے۔ یہ قرآن مجید پڑھنے والوں کو اللہ نے شان عطا فرمائی۔ قرآن مجید کے ساتھ وابستگی اختیار کرو، قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید کے پڑھنے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جایا کرتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب اپنی کتاب بخاری شریف لکھی ہے تو اس میں 8000 احادیث مبارکہ ہے۔ یوں نہیں ہے کہ آسانی سے پڑھ لیا۔ علماء نے لکھا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب حدیث لکھتے تھے اس سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ کہاں؟ بیت اللہ شریف میں۔ پہلے غسل فرماتے، اپنے کپڑوں کو دھویا کرتے تھے، پھر جا کر آب زمزم پیتے تھے، آب زمزم پی کر آتے، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے، پھر طواف کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل کی نیت فرماتے، پھر 1 رکعت کے اندر 1 مرتبہ قرآن مجید پڑھتے تھے۔ تو گویا کہ 2 رکعتوں میں 2 مرتبہ قرآن مجید پڑھتے تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو اللہ نے اس لیے شان دی ہے کہ انہوں نے ایک حدیث کے بدلے میں 2 مرتبہ قرآن مجید کو پڑھا ہے نوافل کے اندر۔ تو اس کے مطلب یہ ہوا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھنے کے لیے 16,000 قرآن مجید کے ختم کیے ہیں۔ کہاں؟ بیت اللہ شریف میں۔ آج دنیا جانتی ہے کہ امام بخاری کون۔ ایسے بڑوں کا نام نہیں بڑے بنے، یہ لوگ کوئی لوہے کے بنے ہوئے نہیں تھے، یہ لکڑ کے نہیں بنے ہوئے تھے، یہ انسان تھے۔ جب چل پڑے تو اللہ نے طاقت دے دی، قوت دے دی، اور وہ قوت اللہ نے ایسی دی کہ اس کی وجہ سے دنیا میں ان کا نام بن گیا۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو جایا کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، فرماتے قرآن مجید پڑھنے والا جب تک قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے
تب تک اللہ کی رحمتوں کا نزول ہویا کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ دنیا سے چلا جاتا ہے، جو قرآن مجید سے وفاداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر بھی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اپنی زندگی کو ٹھیک کرو، اپنی زندگی کے ساتھ وفاداری کرو، قرآن مجید کے ساتھ وابستگی اختیار کرو، قرآن مجید کو پڑھو۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے انسان بن کر دنیا کی زندگی گزارو، انسانوں والی زندگی گزارو، کسی کا حق نہ کھاؤ، باپ ہے تو اس کو باپ سمجھو، بھائی ہے تو بھائی سمجھو، بیٹا ہے تو بیٹا سمجھو، محلے کا گلی والا ہے تو اس کو پڑوسی سمجھو، رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ رشتہ داری والا معاملہ کرو۔ اور اگر تمہارے دنیا کے معاملات ہیں، ایک ایک لمحے میں قرآن مجید کے ساتھ وابستگی اختیار کرو، تمہارے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کو اللہ نے شان دی ہے۔ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا، اتنے بڑے علوم کا عالم بن گیا، اتنے بڑے علوم کا عالم بن گیا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اتنے بڑے علوم کیسے آئے، اور 7 سال کی عمر میں علوم بھی آ گئے، حافظ قرآن بھی آپ بن گئے، کیسے ہے؟ فرمایا کہ جب میں تھوڑا سا شعور پکڑا تو میری ماں مجھے وضو کرواتی تھی۔ جب میں وضو کر کے آتا تھا تو میری ماں مجھے کہتی بیٹا قرآن مجید کو چومو۔ میں قرآن مجید کو چومتا تھا، میں قرآن مجید کو اپنی آنکھوں پہ لگاتا تھا، پھر اپنے سینے سے لگایا، پھر فرمایا کہ جب میں نے سینے سے لگایا ہے، سینے کی لگانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ کلام میرے دل کے اندر اتار دیا۔ قرآن مجید اترا ہے، یہ سینے سے وابستگی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ وفادار بن جاؤ، وفاداری کرو، وفاداری کا صلہ وفاداری ملا کرتا ہے، اور بے وفاؤں کو صلہ بے وفائی ملتا ہے۔ اور دنیا میں ہم یہاں کی رونقیں آباد کرنے کے لیے نہیں آئے، یہاں پر رونقوں کے لیے بڑے بڑے دنیا سے گئے ہیں، ان کے بڑے نام تھے۔ جو آج کے زمانے میں مشینوں نے، کمپیوٹر بڑا اہم چیز آئی، اس نے بھی وہ نقوش نہیں بنائے جو لوگوں نے ہاتھوں سے بنائے تھے۔ کسی وقت دیکھو تو صحیح بنی اسرائیل کا حالات دیکھو، قوم سمود نے کیا کیا؟ قوم سمود پتھروں کو پھاڑ کے، پہاڑوں کو چیر کے اس کے اندر انہوں نے اپنے مکان بنائے ہیں۔ اتنی طاقتور تو ابھی کوئی بھی نہیں آیا، مشینیں بھی اتنی طاقتور نہیں بنی کہ جو مکان ایسے بنا کر دے اور ایسے ڈیزائن بنائے، آج تک مٹے نہیں، کئی ہزار سال گزر گئے، آج تک مٹے نہیں، لیکن ان کا نام و نشان کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے اس وقت کے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کی، اور اس وقت کے اندر آئی ہوئی کتاب کے ساتھ وفاداری نہیں۔ ہم دنیا کے اندر رونقیں آباد کرنے کے لیے نہیں آئے، محفلیں آباد کرنے کے لیے نہیں آئے، کہ ہم دنیا کی محفلیں سجانے کے لیے نہیں آئے، ہم آخرت کی محفل سجانے کے لیے آئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہاں سے تشریف لے جانے لگے، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک کی طرف جانے لگے تو دیکھا ایک راستے میں محفل ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا، دوسروں کو چھوڑ دیا، تیسرے کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 کو چھوڑ دیا، تیسرے کے ساتھ بیٹھ گئے۔ فرمایا اس لیے بیٹھا ہوں، پہلے دونوں اللہ اللہ کر رہے تھے، تیسروں کے ساتھ اس لیے بیٹھا ہوں، یہ اللہ کی کتاب کلام مقدس کو خود بھی پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو بھی پڑھا رہے ہیں۔ قرآن مجید کو اتنی اہمیت اللہ نے عطا فرمائی، اور صاف روایت میں موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی بادشاہت کے مالک جب گھر میں آتے تو بیوی سے کہتے میرے لیے قرآن مجید لاؤ۔ اس زمانے میں یوں نہیں تھا،
چھپا ہوا تھا ٹکڑوں میں، چمڑوں کے اوپر، لکڑیوں کے اوپر، یوں جمع ہوا تھا۔ اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لایا جاتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سینے سے لگاتے اور بیوی سے کیا کہتے؟ فرماتے اب آیا ہے مزہ۔ کیا فرماتے؟ اب آیا ہے مزہ۔ 22 لاکھ مربع میل کی بادشاہت پر ان کو سکون نہیں آیا، سکون آیا ہے تو اللہ کے قرآن پر آیا ہے۔ اور بڑی عجیب واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ بقرہ یاد کر لی، سورۃ بقرہ پڑھتے رہے، سورۃ بقرہ یاد کر لی۔ جب سورۃ بقرہ یاد ہوئی بڑی خوشی منائی، مٹھائی لائے اور صحابہ میں تقسیم کر رہے ہیں، خوش ہیں۔ کسی نے پوچھا آج عمر کیا ہوا؟ فرمانے لگے آج میں نے سورۃ بقرہ یاد کر لی ہے، آج میں نے سورۃ بقرہ یاد کر لی ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک ایک سورت کو یاد کرنے پر انہوں نے خوشیاں اظہار کیے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک سورت یاد ہو جاتی تو وہ خوشیاں مناتے تھے، اور ہمیں کچھ بھی یاد نہیں، ہم پھر بھی خوشیوں میں ہیں۔ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں، ہم خوشیوں میں ہیں۔ قرآن مجید ہم نہیں پڑھتے، سینے سے ہم نہیں لگاتے، سنتے ہم نہیں، اور قرآن مجید سے ہماری دوری۔ اور کوئی بھی پوچھے کہتا ہے کہ مجھے فلانا خواب میں ولی اللہ آیا ہے۔ پڑھتا تو قرآن مجید نہیں، خواب میں ولی اللہ کو اور در نہیں نظر آیا، تیرا آیا؟ تیرا در نظر آیا؟ تو قرآن مجید نہیں پڑھتا، کلمہ تو نہیں پڑھتا، درود پاک تو نہیں پڑھتا، نماز تو نہیں پڑھتا، کہتا ہے مجھے فلانا بزرگ خواب میں آیا۔ اس بزرگ کو کوئی اور نہیں نظر آتا تھا؟ اگر وہ تجھے نظر آیا تو کہہ رہا تھا انسان کا بچہ بن جا، انسان بن جا، یہ دنیا رہنے والی نہیں۔ اتنے بڑے ولی اللہ ہم دنیا میں نہیں رہے تو تم بھی دنیا میں نہیں رہو گے۔ اگر نظر آیا ہے تو وہ تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ اپنی آخرت کو سنوارو، اپنی قبر کو سنوارو، اپنے میدان محشر کو سنوارو، اور وہ سنورے گا اس صورت میں کہ جب تم قرآن مجید پڑھنے والے بن جاؤ۔ اللہ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نہیں پڑھو گے، یہ نہ سوچنا کہ میری کتاب کو کوئی نہیں پڑھے گا۔ اللہ فرماتے میں اپنی حفاظت کے لیے، یہ میرے اپنے ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں ہے۔ نہیں پڑھتے تو نہ پڑھو، نہیں پڑھتے تو نہ پڑھو۔ ایک ولی اللہ کے قبر پر دیکھا گیا تو خوشبو آنے لگ گئی، ایک ہی ولی اللہ کی قبر سے خوشبو آنے لگ گئی۔ کسی نے پوچھا ایک دوسرے ولی اللہ سے کیا بنا؟ فرمایا کہ اس کے شاگرد ہیں جنات، آج ان کی شادی تھی، ایک جن کی شادی تھی، تو انہوں نے شادی کے موقع پہ یہ سمجھا کہ آج استاد کی قبر کی زیارت کر کے آئے۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، جنات قرآن مجید پڑھتے تھے، اور ان میں سے ایک نے کہا آج استاد کی قبر پر جائیں گے تو وہاں سے خوشی منا کر آتے ہیں، تو استاد کی قبر پر جا کر ہم کیا کر کے آئیں گے؟ وہاں پر مل کے آئیں گے تاکہ استاد بھی خوش ہو جائے۔ جب اتنی بات کہی گئی تو اس کے بعد استاد جو ہے استاد کی قبر پر گئے تو انہوں نے وہاں پر جا کر خوشبو ڈال دی، وہاں پر خوشبو ڈال دی، تو دیکھنے والوں نے کہا بہت خوشبو آ رہی ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا اس ولی اللہ نے کہا آج جنات آئے تھے، انہوں نے آ کر خوشبوئیں ڈالی ہیں، اپنے استاد کی قبر کو آئے تھے ملنے کے لیے۔ یہ علوم حاصل کرنے کے لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر بیٹھے ہیں، رات کا وقت ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیسے آئے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ فرمانے لگے قرآن مجید کی ایک آیت کا مطلب نہیں سمجھ آ رہا، میں امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھنے آیا ہوں۔ جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی
قبروں کو بھی رونق کر دیا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو، اپنے گھروں کو بارونق کرنے کے لیے اگر کوئی بہتری سمجھتا ہے تو قرآن مجید کے اندر ہے۔ قرآن مجید خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھو، جن بوڑھوں نے نہیں پڑھا اب توبہ کر کے دوبارہ قرآن مجید پڑھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔